السلام علیکم، دس از ٹاپ ویڈیوز چینل۔ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ مضامین قرآن کے سلسلہ میں عبادات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہ سب عبادات ہیں۔ جہر و اخفا سے کیا مراد ہے؟ جہر سے مراد بآواز بلند تلاوت کرنا اور اخفا سے مراد دھیمی آواز یعنی آہستہ آواز میں تلاوت کرنا ہے۔ مضامین قرآن میں قصص کیا ہے؟ قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان سے درس عبرت حاصل کریں۔ تسمیہ کا مفہوم واضح کیجیے۔ تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تدبر سے کیا مراد ہے؟ تلاوت قرآن کے حوالہ سے تدبر سے مراد یہ ہے کہ اسے سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں۔ تلاوت کا ثواب ضرور ہے لیکن قرآن مجید سے حقیقی فائدہ اسی وقت مل سکتا ہے جب کہ اس کے معنی اور مطالب میں غور و خوض کیا جائے۔ اس لیے حتی المقدور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی عالم دین سے سبقاً پڑھنا چاہیے۔ خوش الحانی سے کیا مراد ہے؟ خوش الحانی سے مراد قرآن مجید کو خوبصورت اور اچھی آواز سے پڑھنا ہے، البتہ قرآن مجید کو گا کر پڑھنا جس سے اس کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ قرآن کریم کے پڑھنے میں زیر زبر اور پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ زیر زبر کے فرق سے معانی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں حرکات کی تبدیلی سے معانی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ رموز و اوقاف سے کیا مراد ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کی خاطر علماء نے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں، یعنی کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رہے اور کس جگہ سانس توڑنا ضروری ہے۔ یہ علامات رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ مضامین قرآن میں سے 2 پر نوٹ لکھیے۔ نمبر 1 عبادات۔ قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ معاملات۔ قرآن مجید میں نکاح، طلاق، میراث، تجارت اور لین دین کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے 4 انبیاء کے نام لکھیے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام۔ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ ترتیل کا مطلب ہے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس طرح کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 2 معجزات لکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات۔ نمبر 1 عصا، ایک لاٹھی تھی جو نمرود کے دربار میں سانپ بن گئی۔ نمبر 2 ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی میں کیا اعلان کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی میں لوگوں سے باتیں کیں اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اللہ کی طرف سے کتاب دیے جانے اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ قرآن کی وجہ تسمیہ بیان کیجیے۔ لفظ قرآن قرات سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن کا معنی ہے وہ چیز جو پڑھی جائے۔ چونکہ یہ کتاب بار بار اور کثرت سے پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ مقدار تلاوت پر نوٹ لکھیے۔ قرآن مجید کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی پابندی نہیں، البتہ جتنی تلاوت کی جائے وہ اچھی طرح اور باقاعدگی سے کی جائے۔ کم از کم اتنا پڑھنا چاہیے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو جائے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب روزانہ مخصوص مقدار میں پڑھا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر سال میں 2 بار قرآن مجید ختم ہو گیا تو اس کا حق ادا ہو گیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے آخری سال 2 مرتبہ قرآن کریم دہرایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے درمیان بات چیت کو مختصر طور پر بیان کیجیے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو اسلام کی تلقین کی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا اور کہا کہ اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے اللہ حافظ، میں آپ کے لیے غائبانہ بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اس میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کی وضاحت کیجیے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیخ خوارگی میں کیا باتیں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیخ خوارگی میں ہی لوگوں سے باتیں کی اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اللہ کی طرف سے کتاب دیے جانے اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی کا لغوی معنی ہے پرہیز کرنا اور ڈرنا۔ شرعی اصطلاح میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ رسول اور پیغمبر کے دو اوصاف لکھیے۔ رسول کے علم و ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اور پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مفہوم تیار کیجیے۔ اللہ سے دعا کی کہ میری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان میں سے ہو اور ان کو تیری آیتیں سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے۔ نظام مواخات سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار نے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تاریخ میں یہ رشتہ اخوت مواخات کہلاتا ہے۔ حلف الفضول معاہدہ کی وضاحت کیجیے۔ حلف الفضول دور جاہلیت کا ایک معاہدہ تھا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی مدد کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر حد درجہ مہربان تھے۔ سواری پر آ رہے ہوتے تو انہیں آگے پیچھے بٹھا لیتے، راستے میں بچوں سے ملتے تو انہیں سلام میں پہل کرتے، جب بھی خدمت اقدس میں کوئی میوہ آتا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے، بچوں کو چومتے اور انہیں پیار کرتے۔ تزکیہ نفوس سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید کا لغوی معنی ایک بنانا یا یکتا ثابت کرنا۔